شہریار کی چھٹی سالگرہ ہونے والی تھی۔ اس کے امی ابو ہر سال اس کی سالگرہ دھوم دھام سے مناتے تھے۔ اس کی چھوٹی خالہ لاہور میں رہتی تھی اور وہ بھی شہریار سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کے کالج کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئے تھے، اس لیے شہریار کی امی نے سالگرہ سے چند روز پہلے انہیں بلا لیا تھا تاکہ وہ سالگرہ کی تقریب کے کاموں میں ان کی مدد کر سکیں۔ یہ پیغام ملتے ہی وہ کراچی پہنچ گئی۔ چھوٹی خالہ نے یہاں آ کر دیکھا کہ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مگر شہریار کی منمانیاں اور ضدیں اپنے عروج پر ہیں۔ وہ ہر کام میں اپنی مرضی کرتا تھا، اپنی امی کا کہنا بالکل نہیں مانتا تھا اور دوسروں سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے اس کی امی فکر مند رہنے لگی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر شہریار کی عادتیں بڑے ہونے پر بھی برقرار رہیں تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کی عادتوں کی وجہ سے اسے ناپسند کرنے لگیں گے۔ شہریار کی ان بدتمیزیوں کا چھوٹی خالہ نے بھی نوٹس لیا۔ انہیں اس کا بہت ہی افسوس تھا کہ اتنا خوبصورت لڑکا مگر حد سے زیادہ بدتمیز اور ضدی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے شہریار کے سب لوگ لاڈ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ضدی پن آ گیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر بات اس کی مرضی سے ہو۔ کچھ بچوں کو ماں باپ کا لاڈ پیار بہت اچھا بنا دیتا ہے۔ ایسے بچے بہت سمجھدار اور عقل مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس لاڈ پیار کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مزید اچھی باتیں کریں اور خوب دل لگا کر پڑھیں تاکہ ان کے ماں باپ ان سے اور زیادہ خوش ہو جائیں۔ کچھ بچے اس لاڈ پیار کا غلط فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ بچے نا سمجھ ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ گھر میں ان کی کوئی خاص اہمیت ہے، اس لیے سب ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اپنے اس خیال کی وجہ سے ان میں ضدی پن آ جاتا ہے اور وہ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ بدتمیز اور بد اخلاق بچوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شہریار کی امی اس سے بے جا لاڈ پیار نہیں کرتی تھی، مگر اس کے ابو اس سے بہت پیار کرتے تھے اور بچہ سمجھ کر اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو مان لیتے تھے۔ وہ پورے دن میں امی کی شاید ہی کوئی بات مانتا تھا۔ امی اس بات سے چڑ جاتی تھی اور جب اس کے ابو شام کو گھر آتے تو وہ اس کی شکایت کرتی۔ وہ ہنس کر کہتے کہ بچہ ہے، بڑا ہو کر ضد کرنا چھوڑ دے گا۔ شہریار امی کی شکایت کرنے پر ان سے ناراض ہو جاتا اور ابو کی طرفداری کرنے پر امی کو زبان چڑھا کر انگوٹھا دکھا دیتا۔ یہ بہت بدتمیزی کی بات تھی، مگر وہ اس کو کرتا تھا۔ چھوٹی خالہ کو ان سب باتوں کا علم ہو گیا تھا اور وہ کافی فکر مند ہو گئی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ایسے بچوں کی یہ بری عادتیں پختہ ہو جائیں تو وہ بڑے ہو کر بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ نہ تو ایک اچھے شہری بنتے ہیں اور نہ گھر کے اچھے فرد۔ دوسرے لوگ ان کے غلط رویے کی وجہ سے ان سے دور دور رہتے ہیں اور انہیں دوست نہیں بناتے۔ مل جل کر رہنے والے اور خوش اخلاق بچوں سے سب خوش رہتے ہیں۔ چھوٹی خالہ نے دیکھا کہ کھانا کھاتے ہوئے شہریار کے 100 نخرے ہوتے تھے۔ یہ کیا پکایا ہے؟ وہ کیوں نہیں پکایا؟ اس پلیٹ میں کیوں دیا ہے؟ اس پلیٹ میں کیوں نہیں دیا؟ میں شیشے کے گلاس میں نہیں، پیتل کے گلاس میں نہیں پیوں گا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی امی نے انڈے آلو کا سالن بنایا۔ شہریار نے ضد پکڑ لی کہ کوفتے کیوں نہیں بنائے۔ اس کی امی نے بہت خوش آمدید کی، مگر اس نے کھانا نہیں کھایا۔ شام ہونے سے پہلے اس کی امی اسے کچھ دیر باہر دروازے پر کھیلنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ وہ اسے تیار کرنے لگی تو وہ پھر ضد میں آ گیا۔ میں کالی نہیں، بلو جینس پہنوں گا۔ آپ نے یہ کون سے جوتے پہنا دیے ہیں؟ میں تو اسکول والے جوتے پہن کر باہر جاؤں گا۔ امی نے اپنی حد تک تو اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور زمین پر بیٹھ کر مچلنے لگا، جس سے اس کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی اور وہ گندے ہو گئے۔ چھوٹی خالہ جلدی سے اس کے لیے شربت بنا کر لائیں کہ شاید وہ خوش ہو جائے، مگر اس نے ہاتھ مار کر گلاس دور زمین پر پھینک دیا اور زور زور سے رونے لگا۔ چھوٹی خالہ کو اس کے اس رویے سے بہت افسوس ہوا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ امی کو اس کی بدتمیزی پر سخت غصہ آیا تھا۔ انہوں نے ہلکے سے اس کا کان مروڑا اور بولی، اب مجھ سے بات نہیں کرنا، تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ بھی اندر چلی گئی۔ شہریار وہیں بیٹھا روتا رہا۔ رات کو شہریار کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی خالہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، شہریار، مجھے ایک بہت مزیدار کہانی آتی ہے، سنو گے؟ شہریار کو کہانی سننے میں تو بہت مزہ آتا تھا۔ اس نے خوشی سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی اور بولا، ہاں چھوٹی خالہ، مجھے اچھی کہانی سنائیں۔ گندی امی تو ہر وقت پودنی کی کہانی سناتی ہیں، دوسری اور کوئی کہانی تو انہیں آتی ہی نہیں۔
چھوٹی خالہ کو ان کی بدتمیزی والی بات سن کر تھوڑا سا تو غصہ آ گیا تھا، مگر وہ ضبط کر گئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہانی شروع کی۔ کہانی ایک غریب لڑکی اور شہزادے کی تھی، جس میں خوفناک دیو بھی تھا اور بدصورت جادوگرنیاں بھی۔ شہریار کو کہانی بہت اچھی لگی اور اسے سنتے سنتے وہ سو گیا۔ اگلے روز شہریار کی امی اور چھوٹی خالہ سالگرہ کی تیاری کے لیے چیزوں کی خریداری کے لیے بازار گئیں۔ شہریار بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہاں سے انہوں نے ڈھیروں چیزیں خریدی۔ سب سے آخر میں شہریار کے کپڑوں اور جوتوں کی باری آئی۔ وہ سب کپڑوں کے اسٹور میں آئے۔ اسٹور ایک بڑے سے ہال میں تھا اور ہر طرف سلے سلائے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ اس ہال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے میں مردوں کے، دوسرے حصے میں عورتوں کے اور تیسرے حصے میں بچوں کے ملبوسات تھے۔ وہ بچوں والے حصے میں آ گئے۔ رنگ رنگ کے کپڑے ہینگروں میں لٹکے دیکھ کر شہریار بہت خوش تھا اور انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی امی اور چھوٹی خالہ اس کے لیے سالگرہ کا لباس پسند کرنے لگی۔ شہریار کو ایک نہایت خوبصورت سنہری شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ نظر آیا۔ شیروانی تیز بلبوں کی روشنی میں جھلمل جھلمل کر رہی تھی۔ شہریار نے کسی اینیمیٹڈ مووی میں ایک شہزادے کو بالکل ایسی شیروانی پہنے دیکھا تھا۔ امی امی، میں تو سالگرہ کے لیے یہی شیروانی اور پاجامہ خریدوں گا۔ شاپ والے انکل سے کہہ کر اسے پیک کروا لیں۔ اس نے کہا، آپی، یہ شیروانی اور پاجامہ تو بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا کہ ایک کہانی میں کسی پری نے ایک شہزادے کو دیا تھا، مگر آپ اسے مت لیجیے گا، چھوٹی خالہ نے کہا۔ شہریار نے یہ سنا تو وہ ضد کرنے لگا کہ وہ تو یہ والے ہی کپڑے لے گا۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر امی کو وہ کپڑے لینا پڑ گئے۔ چھوٹی خالہ کاؤنٹر پر کھڑی ہو کر کپڑے پیک کروانے لگی اور دکاندار سے کوئی بات کرنے لگی۔ امی شہریار کے ساتھ ہال میں موجود شوکیسوں میں کپڑے دیکھنے لگی۔ 15-20 منٹ بعد وہ وہاں سے نکلے۔ وہاں سے وہ جوتوں کی دکان پر آئے اور اس کے خوبصورت خصے لیے۔ سالگرہ کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ وہ لوگ گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر شہریار کا موڈ بہت بہتر تھا۔ چھوٹی خالہ، آپ ان کپڑوں کو لینے کے لیے کیوں منع کر رہی تھی؟ اتنے اچھے تو ہیں وہ کپڑے۔ ایسے کپڑے تو اس شہزادے نے بھی پہن رکھے تھے جس کی فلم میں نے ٹی وی پر دیکھی تھی۔ اس نے محبت سے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ڈر رہی تھی کہ اس شہزادے کے کپڑوں کی طرح تمہارے کپڑے بھی لمبے نہ ہو جائیں، انہوں نے جواب دیا۔ کپڑے لمبے کیوں ہو جائیں گے؟ اسٹور میں امی نے مجھے پہنا کر دیکھے تھے، وہ بالکل میرے سائز کے تھے۔ شہریار نے چھوٹی خالہ کو اطمینان دلایا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ تمہیں بالکل فٹ آئے ہیں۔ بس نہ جانے میرے دل میں بار بار یہ بات کیوں آئی جا رہی ہے کہ سالگرہ کی تقریب میں جب تم انہیں پہنو گے تو یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ شہزادے کے تو ہو گئے تھے، آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے ہماری بڑی سب کی ہوگی۔ چھوٹی خالہ نے بصدر فکرمندی سے کہا۔ شہزادے کے کپڑے کیوں لمبے ہو گئے تھے؟ شہریار نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی بھی سالگرہ تھی۔ سالگرہ کی پوشاک ایک پری تیار کر کے لائی تھی۔ وہ پوشاک ایسی تھی کہ پہلے کبھی نہ کسی نے دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ اس پری نے بتایا تھا کہ یہ کپڑے اگرچہ دیکھنے میں شہزادے کے ناپ کے ہیں، لیکن اگر شہزادہ بدتمیز، جھگڑالو، بد اخلاق اور ضدی ہوا تو یہ لمبے ہو جائیں گے اور شہزادہ انہیں نہیں پہن سکے گا۔ اور شہزادہ چونکہ ایسا ہی تھا، کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے سالگرہ والے دن جب اس نے یہ کپڑے پہنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے وہی کپڑے جو کل تک اس کے ناپ کے تھے اب بہت لمبے ہو گئے تھے۔ شیروانی کی آستینیں نیچے لٹک رہی تھی اور پاجامہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ چھوٹی خالہ کی بات سن کر شہریار کی آنکھوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ان کی گود سے اتر کر اندر بھاگا، الماری سے کپڑوں کو نکال کر دیکھا، وہ بالکل اس کے ہی سائز کے تھے۔ یہ خوشخبری چھوٹی خالہ کو سنا کر کہ کپڑے لمبے نہیں ہوئے، وہ اپنے کھیل کود میں لگ گیا۔ مگر اگلے روز وہی ہوا جس کا چھوٹی خالہ کو ڈر تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ شہریار کی امی اسے تیار کرنے لگی۔ شہریار نے جیسے ہی پاجامہ پہنا اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہی پاجامہ جو کل تک ٹھیک ٹھاک تھا اب اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ اس کے پائچوں میں اس کے دونوں پاؤں چھپ گئے۔ شیروانی بھی لمبی ہو گئی تھی اور ٹکنوں تک آ رہی تھی۔ اس کی آستینیں بھی بڑی ہو گئی تھی اور نیچے لٹک رہی تھی۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خوش شہریار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ اب ان کے سامنے وہ یہ کپڑے پہن کر جائے تو
جائے کیسے؟ اتنی دیر میں چھوٹی خالہ بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے اطلاع دی کہ شہریار کی کلاس ٹیچر بھی سالگرہ میں شرکت کے لیے آ گئی ہیں۔ ان کے ساتھ کلاس کے بہت سارے بچے تھے جنہیں شہریار نے خود سالگرہ میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ ان کی آمد کا سنا تو شہریار کی حالت گیر ہو گئی۔ امی، اب میں کیا کروں؟ شہزادے کے کپڑے لمبے ہو جانے والی کہانی تو میری کلاس فیلوز نے بھی سن رکھی ہوگی۔ سب سمجھ جائیں گے کہ میں کیسا لڑکا ہوں اور مجھے میری حرکتوں کی سزا ملی ہے۔ میں خود بے حد پریشان ہوں۔ جب سب لوگ تمہیں ان کپڑوں میں دیکھیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ کیا مجھے ان سے یہ کہنا پڑے گا کہ میرا بچہ بہت بدتمیز ہے، اسے بدتمیزوں کی سزا ملی ہے؟ اس کی امی نے سر پکڑ کر کہا۔ شہریار یہ باتیں سن کر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ کاش میں ایک اچھا بچہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میری سالگرہ کے کپڑے بھی لمبے نہ ہوتے۔ اس کی امی اس کی شیروانی اتارنے لگی۔ جب اس نے دوسرے کپڑے پہن لیے اور اس کی امی سالگرہ والے کپڑوں کی تہ بنا کر بستر پر رکھنے لگی تو چھوٹی خالہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں آئی۔ شہریار کی پریشان شکل دیکھ کر چھوٹی خالہ کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا، اس کہانی میں یہ بھی تو تھا کہ جب شہزادی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور اس نے بادشاہ اور ملکہ سے اپنے برے رویے کی معافی مانگ لی اور یہ وعدہ کیا کہ اب وہ تمام بری حرکتیں چھوڑ دے گا، تو اس کی پوشاک پر پہلے جیسی ہو گئی تھی جسے پہن کر اس نے اپنی سالگرہ میں شرکت کی۔ اتنی دیر میں شہریار کی امی بھی وہاں آ گئی۔ چھوٹی خالہ کو دیکھ کر وہ مسکرائیں، مگر جیسے ہی شہریار نے انہیں دیکھا انہوں نے اپنا چہرہ سنجیدہ بنا لیا اور افسردہ نظر آنے لگی۔ امی، میں آپ سے سوری کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، مگر اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک اچھا لڑکا بن کر دکھاؤں گا۔ آئندہ نہ تو میں کوئی ضد کروں گا اور نہ ہی کوئی بدتمیزی۔ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا۔ میں آپ کے بغیر کہے روزانہ خود ہی اسکول کا کام کرنے بھی بیٹھ جایا کروں گا، اس نے نہایت شرمساری سے کہا۔ چھوٹی خالہ نے کہا، ہاں آپی، آپ شہریار کو معاف کر دیں، اب یہ اچھا بچہ بن گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے معاف کرنے اور اس کے اچھا بننے کے وعدے سے اس کے کپڑے ٹھیک ہو جائیں جیسے شہزادے کے ہو گئے تھے۔ ان کی سفارش کام آ گئی۔ امی نے شہریار کو گلے لگا کر پیار کیا اور بولی، ٹھیک ہے، میں نے شہریار کو معاف کیا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کپڑوں کا کیا حال ہے۔ تمام مہمان آ گئے، کیک کاٹنے کا وقت ہو گیا۔ چھوٹی خالہ نے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ امی بھی ان کے پیچھے چل دی۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے شہریار بڑی سعادت مندی سے سر جھکائے آ رہا تھا۔ کمرے میں بستر پر اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ امی نے کہا، ہم دوسری طرف منہ کیے لیتے ہیں، تم جلدی سے پاجامہ پہن کر دکھاؤ۔ شہریار پاجامہ پہننے لگا۔ اس کے پائچے تنگ تھے اور اسے پہننے میں دیر لگ رہی تھی، اس لیے اس نے کہا، ابھی منہ ادھر مت کیجیے گا۔ کچھ دیر بعد اس کی خوشی بھری آواز ان کے کانوں میں آئی، امی، یہ تو بالکل میرے سائز کا ہے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا، واقعی پاجامہ اس کے بالکل ٹھیک آیا تھا۔ پھر امی نے اسے شیروانی پہنائی، وہ بھی ٹھیک تھی اور بالکل شہریار کے ناپ کی تھی۔ شہریار کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر مہمانوں میں پہنچ گیا۔ امی اور چھوٹی خالہ نے کمرے میں سے جھانک کر دیکھا۔ شہریار نے مہمانوں کو ادب سے سلام کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ لوگ اس کی سالگرہ میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا یہ ادب دیکھ کر اس کی امی مسکرائیں اور چھوٹی خالہ سے بولی، تم نے بہت اچھی ترکیب نکالی تھی کہ 2 شیروانیاں، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی، اور 2 پاجامے، ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا خرید لیا تھا۔ اگرچہ شیروانی کے بڑے جوڑے کو خریدنے کے لیے ہمیں پیسے تو خرچ کرنا پڑ گئے، مگر اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا شہریار بالکل سدھر گیا ہے اور ایک نیا بچہ بن گیا ہے۔ چھوٹی خالہ ہنس کر بولی، مجھے پیسوں کی بھی فکر نہیں ہے، ہم اس بڑے سائز کی شیروانی اور پاجامے کو دکان پر واپس کر آئیں گے۔ میں نے دکان والے سے اس بارے میں بات کر لی تھی۔ کہانی کا شہزادہ بھی بہت اچھا بن گیا تھا، مجھے امید ہے کہ شہریار بھی ایسا بن جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد سالگرہ کی تقریب شروع ہو گئی اور سب بچے ہلا گلا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس روز کے بعد شہریار واقعی ایک دم اچھا بچہ بن گیا۔ اس نے اپنی تمام بری حرکتیں چھوڑ دی تھی۔ اب نہ تو وہ ضد کرتا تھا اور نہ ہی اپنی امی کے کسی حکم کی نافرمانی۔ اس کی اس تبدیلی سے امی بہت خوش تھی اور چھوٹی خالہ کی بہت شکر گزار تھی۔
جن کی کپڑوں والی ترکیب نے شہریار کو ایک اچھا بچہ بنا دیا تھا۔ تو پیارے دوستوں، آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔